नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू शब रात के बारे में। वो बाबरकत और रहमतों वाली रात जो साल में एक मरतबा आती है और हम पर हज़ारों रहमतें और अल्लाह पाक की तमाम नेमतें जो हैं वो नाजिल होती हैं। शब के मायने रात और बारात के मायने बरी होने को कहते हैं, यानी कि अल्लाह पाक इस रात अपने तमाम बंदों को, तमाम गुनाहगारों को बख्श देते हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह पाक ने इस रात की बहुत ज़्यादा फ़जीलत रखी है और ये हमारे लिए रहमतों और बरकतों की रात है। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान की है। इस रात में इबादत करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रहमत का बायस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि क्या तुम जानती हो कि रात शबान की 15वीं की रात कितनी फ़जीलतों और कितनी बरकतों वाली है और इसमें क्या किया जाता है। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी फरमाइए इसमें क्या किया जाता है। तो आपने इरशाद फरमाया कि इस रात में अल्लाह पाक हर वो चीज़ लिखता है इंसान की किस्मत में जो उसको आने वाले साल में मिलनी होती है। इस साल में हर वो बच्चा जो इस दुनिया में आएगा उसका नाम लिख दिया जाता है। हर वो शख्स जिसको इस साल में फौत हो जाना है, अल्लाह के पास चले जाना है, उसका नाम भी लिख दिया जाता है और तमाम लोगों की रोज़ियाँ इस रात में लिखी जाती हैं जो उनको मिलेगी। हम ज़मीन पर अपने मुख्तलिफ़ मामला तय कर रहे होते हैं, जिनमें किसी की शादी, किसी की मंगनी, कोई घर बना रहा है, कोई अपना मुस्तकबिल बना रहा है, कोई अपना कारोबार सेटल करने का सोच रहा है। लेकिन अल्लाह पाक ने इस रात में उस शख्स के लिए लिख दिया होता है कि इस साल वो शख्स इस दुनिया से चला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अमाल ऊपर उठाए जाते हैं, यानी कि वो अमाल जो इंसान सारा साल करता है, वो नेक अमाल, वो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के लिए पेश किए जाते हैं और उन्हें कबूलियत का दर्जा मिलता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई भी शख्स जन्नत में अल्लाह पाक की रहमत के बिना दाखिल नहीं हो सकेगा? तो आपने फरमाया, हाँ, कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। मैं भी उस वक़्त तक जन्नत में ना जाऊंगा जब तक अल्लाह पाक की रहमत मुझे ढांप ना ले। तो हम कौन होते हैं कि जो हम अपने अमाल पर नाज करके, गुरूर करके ये कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं या हम रोज़े रखते हैं या हम इबादत करते हैं या हम फिर दुनिया के और बहुत से काम जो है वो करते हैं जिसकी बिना पर हम जन्नत में जाएंगे। अगर इंसान अपने अमाल पर आए तो कोई शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। बजाय इसके हम इस चीज़ पर गुरूर करें, हम अल्लाह से माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करते रहें कि उसकी रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। शब रात की रात अगर आप ये तस्बीह करेंगे तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, आपके दर्जात में बुलंदी करेगा और आपको हर नेमत और हर रहमत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। ये तस्बीह हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से किया करते थे। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम काम अल्लाह पाक सवार देगा और आपके लिए कामयाबी के दरवाज़े खोल देगा। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ اللہ پاک تمام برائیوں سے، تمام عیبوں سے پاک ہے، اور تمام خوبیاں اس اللہ پاک کے لیے ہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اور اللہ پاک سب سے بڑے ہیں۔ یہ تسبیح آپ اس رات کثرت سے کیا کریں۔ 7 ایسے لوگ ہیں جو اس رات بھی اللہ پاک ان کی بخشش نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ حالانکہ اس رات میں اللہ پاک تمام لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، ہر انسان کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے، اور جو کوئی انسان زندہ ہے ابھی اور وہ اس برے عمل میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا، اور اس کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ حالانکہ اس رات میں ہر شخص کی دعا کو اللہ پاک سنتا ہے اور رد نہیں کرتا۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ جو انسان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، وہ شخص بھی نہ اس کی مغفرت ہوگی اور نہ اللہ پاک اس کی کوئی دعا سنے گا۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا۔ جو شخص کسی کے لیے دل میں بغض کینہ رکھتا ہو، اس کی دعا بھی اس رات کو نہ قبول ہوگی اور نہ اس کی مغفرت ہوگی۔ نمبر 3، قطع رحمی کرنے والا، یعنی کہ وہ شخص ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، ان سے بول چال بند کر دیتا ہے، ان سے تعلق توڑ لیتا ہے، ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4، شراب پینے والا۔ وہ شخص جو شراب پیتا ہو اور کثرت سے پیتا ہو اور اس پر توبہ نہ کرتا ہو، اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، تو اس شخص کی دعا بھی اس رات قبول نہیں ہوگی اور نہ اس کو اللہ پاک بخشیں گے۔ نمبر 5، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہوگا، اس شخص پر بھی اللہ پاک اس رات بھی اپنی رحمت نہیں کریں گے۔ نمبر 6، کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ جس نے کسی کو ناحق بغیر وجہ کے قتل کیا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 7، تہمت یا اپنا پاجامہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص، ان کا شلوار ہے یا پھر تہمت وغیرہ ہے تو وہ ان کے ٹخنوں سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ مرد کو ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ٹخنوں کو ننگا رکھے اور شلوار کو ان سے اوپر کر کے باندھے، اور عورت کے لیے ٹخنوں کو ڈھانپنا لازمی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں ہمارے معاشرے میں یہ بدنصیبی ہے کہ یہ رواج الٹ ہو گیا ہے۔ مردوں کے پانچے جو ہیں وہ پیروں میں ہوتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پانچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے بھی کہیں زیادہ اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، سیدھی راہ دکھائے ہمیں۔ اس رات کو خوب عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ سال اللہ پاک کا وہ سال ہے جو وہ انسان کے لیے ہر چیز جو ہے اس کو متعین کر دیتا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے اس کے تمام جو اس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، اس کے ساتھ جو معاملات بھی ہونے ہیں، جتنی روزی اس کو ملنی ہے، اس پر جو کوئی پریشانی مصیبت آنی ہے یا اور کوئی معاملہ، تو اللہ پاک اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس سال اس شخص کے ساتھ ہونے والے اگلے معاملات جو ہوتے ہیں، ان کی فہرست جو ہے وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے۔ اس لیے اس رات میں آپ خوب عبادت کریں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کے احکامات پر چلیں، اور آج کل جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی تیزی سے پھیل رہی ہے، اللہ پاک ہمیں ان سب سے بچائے۔ اللہ پاک والدین کو ہدایت دے کہ وہ اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر لگائیں، ان کی تربیت اچھی طرح سے کریں، تاکہ بچوں کا مستقبل بھی بنے، ان کی آخرت بھی بن جائے۔ اور والدین جو ہیں آگے جا کر قیامت کے دن ان سے یہ سوال ہوگا، کیونکہ وہ اپنی اولاد پر حکمران بنائے گئے اور ان کی اولاد ان کے زیر سایہ کی گئی،
تاکہ وہ ان کی بہتر طریقے سے پرورش کریں۔ تو اس بارے میں ان سے جب سوال ہوگا تو اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں، تاکہ ہم اللہ کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ اچھے طریقے سے دے سکیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی تھی، قرآن کی تعلیم دی تھی اور قرآن کی تعلیم پر چلنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ پاک ہماری اولاد کو نیک بنائے، انہیں اچھے راستے پر چلائے، نیک راستے پر چلائے، ان کو ہدایت دے، ان کو برائی سے بچائے۔ یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ جس پر چاہے ہدایت کے دروازوں کو کھول دے۔ لیکن اگر ہم اپنی نیت میں خلوص رکھیں گے، اپنی نیت کو صاف رکھیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے راستے پر چلیں گے، وہ ہمیں ہدایت کے لیے چنے گا اور ہمیں ہدایت دے گا، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا کہ جس راستے پر چل کر ہم اس کی جنت کو پا سکیں گے۔ اور جنت کو ہم اس طرح سے پا سکیں گے جب ہم اللہ پاک کو خوش کریں گے تو وہ ہم پر اپنی رحمت کر دے گا اور ہمیں جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔